علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی کرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 41 سے 45۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کے اپ کمنگ لیسنز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ وَآمِنُوا بِمَا، اور ایمان لاؤ اس پر جو انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا، اس میں جو تصدیق کی جائے جس کی، معاکم، تمہارے ساتھ یا تمہارے پاس، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے کافروں میں سے، ولا تشتروا، اور نہ عوض لو یا معاوضہ لو، بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وایایا، اور مجھ ہی سے، فاتقون، تم ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف ہی دل میں رکھو۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم انہیں جھٹلانے کی بجائے دو طریقے سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی نازل کی ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس میں کافی رد و بدل کر ڈالا، جس کی حقیقت قرآن پاک نے واضح فرمائی، اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، قرآن پاک نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں، اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن پاک کی تکذیب کرنے میں پیش ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا یہ طریقہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے، اور ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق اور باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَکْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی کہ مکس اپ نہ کرو ان کو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، أَنفُسَکُم، اپنے آپ کو، وَأَنْتُم، اور حالانکہ تم، تَتْلُونَ الْکِتَابَ، پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟
یعنی کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی کہ تمہاری اپنی ذات پر اس کا کوئی عمل ظاہر نہیں ہوتا، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور وہ، لَقَبِیرَةٌ، بڑی دشواری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو نہیں جو خشوع و خضوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں میں نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے مراد یہ لیا جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اہل علم نے فرمایا کہ صبر تین قسم پر ہے، مصیبت پر صبر، اللہ کی اطاعت پر صبر، اور نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کریں۔ صدق اللہ العظیم۔